بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آخری پارٹ ہے۔ ہم آپ کے لیے کتاب لائے ہیں مستانی، مصنف محمد مونس خان، آواز منتہا یوسف۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کال نمبر 0300291960 یا واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر محمد اظہر لطیف سے۔ اس کے اسپانسر ہیں علی رضا۔ یہ کتاب 200 صفحات پر مبنی ہے۔ تو اس کتاب کے 12 پارٹ ہیں۔ آج آپ سن رہے ہیں کتاب کا آخری پارٹ، صفحہ نمبر 183 سے۔ ناگ نے غضبناک ہو کر اپنا سر اٹھایا۔ فضا میں فوں کی آواز گونجی، پھر اس کے منہ سے شعلے سے لپکے اور تھالی میں رکھے ہوئے تمام چراغ گل ہو گئے۔ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عورت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ مٹی کی ہانڈی پر جگہ جگہ کیلیں لگی ہوئی تھیں اور ناگ دیوانہ وار اپنا پھن اس ہانڈی پہ مار رہا تھا۔ وہ جب بھی ایسا کرتا زخمی ہو جاتا۔ چند منٹ بعد اس نے آخری بار سر اٹھایا اور پوری قوت سے ہانڈی پر دے مارا۔ فضا میں دھپ کی آواز بلند ہوئی۔ شیشناگ کا جسم ایک بار اکڑا اور پھر اس میں کئی بل پڑ گئے۔ وہ مر چکا تھا۔ سپیرے نے ایک لکڑی سے اسے ہانڈی سے دور ہٹایا، پھر ہانڈی کے نیچے ہاتھ ڈال کر من اٹھایا۔ اس کے ساتھ ہی لمحہ بھر کے لیے پھر روشن ہو گیا۔ پھر اس نے ایک چھوٹے سے رومال میں من کو لپیٹا اور اپنے تھیلے میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی جھاڑی کے نیچے سے نکل آیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ پھر زہر خند سے لہجے میں بولا، کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو؟ یہ من مجھے دے دو، میں نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔ وہ یہ بھی خوب رہی، اس نے فضا میں ہاتھ نچا کر کہا۔ جان جوکھوں میں ڈال کر میں نے اسے حاصل کیا اور تمہیں دے دوں؟ مجھے ایک انسان کی جان بچانی ہے، میں نے اسے بتایا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے لاپرواہی سے کہا اور تھیلے پر گرفت مضبوط کر دی۔ ایک لڑکی 3 سال سے بے ہوش ہے، میں نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں نے بتایا، اگر شیشناگ کا من مل جائے تو وہ پھر اپنی اصل حالت میں آ سکتی ہے۔ اگر تجھ سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو مجھ سے پہلے لے جاتا، اس نے نہایتی طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں اسی مقصد کے لیے آ رہا تھا، میں نے بتایا، لیکن تم مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ میں تو بھگوان کی دین ہے، اس نے مسکرا کر کہا، جسے چاہے وہ دے دے۔ یہ سن کر ایک بار تو جی میں آیا کہ اسے بتاؤں کہ مجھ میں کتنی طاقت ہے اور خدا مجھ سے یہ کام لینا چاہتا ہے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ جب مجھ میں پہلی جیسی روحانی طاقت نہیں رہی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ حقارت سے بولا، چل اپنی راہ لے۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کرو، میں نے خوشامد سے کہا۔ یہ من اس لڑکی کے لیے امرت ہے، مجھے دے دو، یہ اس کے لیے آب حیات ہے۔ یہ بات سن کر اس نے غور سے میرے چہرے کو دیکھا اور نہایت معنی خیز لہجے میں پوچھا، کیسی ہے وہ لڑکی؟ بڑی ہی خوبصورت، بالکل غیر ارادی طور پر میں نے کہا۔ مجھ سے شادی کرے گی؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں ہوسناکی چمک رہی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں اس بات پر غصہ سا آ گیا، لیکن میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے۔ اس دھرتی پر کوئی کسی کے کام بغیر مطلب کے نہیں آتا، اس نے بے رخی سے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ میرے نفس کی آواز تھی، میں جو اس لڑکی کے حسن سے متاثر ہو کر بلا سوچے سمجھے من حاصل کرنے چلا آیا تھا، لیکن پھر سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں پہلے کی طرح نارمل تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی خاطر کہا، اس لڑکی پر مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ اگر اختیار نہیں ہے تو پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ نہایت شرارت آمیز تبسم سے بولا،
तुम इसकी सुंदरता पे मर मिटे हो। तुम इस पर एहसान करके इसे जीवन भर के लिए गुलाम बनाना चाहते हो। मैं समझ गया कि ये शख्स इंतहाई मतलब परस्त है और मुझे भी अपने ही जैसा समझ रहा है। लिहाजा मैंने एक बार फिर उसे समझाने की खातिर कहा, नहीं, यह बात नहीं है। दरअसल कोई किसी के बिना लालच के लिए कुछ नहीं करता। इसने मेरी बात काट कर कहा और पीठ मोड़कर चल दिया। इसके मुड़ते ही मेरी नज़र इस थैले पर पड़ी जिसके अंदर रुमाल में लिपटा हुआ मन था। न जाने क्या हुआ, मेरा हाथ इस थैले की तरफ बढ़ा। थैले पर हाथ पड़ते ही सपेरा पलटा और निहायत ही नफरत से बोला, मूर्ख, तू कैसा मानुष है जो मेरी मेहनत का फल खुद लेना चाहता है। इसके साथ ही इसने दाएं हाथ का पूरा पंजा मेरे मुंह पर दे मारा। सिंधी रस्म और रिवाज के मुताबिक ये निहायत ही गंदी गाली थी। इसकी इस हरकत पर मैं एकदम मुश्तइल हो गया और अपने सीधे हाथ का मुक्का इसके जबड़े पर रसीद कर दिया। मेरे इस गैर मुतवक्के हमले के लिए वो तैयार नहीं था। इसके मुंह से एक ज़बरदस्त गुर्राहट निकली। इसने ज़मीन पर गिरकर अपना जबड़ा पकड़ लिया। इसके होंठों के किनारे से खून की बारीक सी धार निकली, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसने ज़मीन पर लेटे लेटे मेरी टांगों पर अपनी टांगें फंसा दी और नीचे गिरा दिया। अब हम दोनों ज़मीन पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो चुके थे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरा हरीफ गैर मामूली ताकतवर है। इसने एक बार पटखनी देकर मुझे नीचे गिरा दिया और सीने पर चढ़कर बैठ गया। मुझे मालूम हुआ जैसे मनो बोझ तले दब गया हूँ। मैं सांस रुकने लगा और आंखें उबल पड़ीं। इस लम्हे वो मेरे सीने से उतर गया जैसे मुझे संभलने का मौका दे रहा हो। मैंने लेटे लेटे सांस दुरुस्त की, फिर इस पर छलांग लगा दी, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसके दोनों हाथों में इस तरह था जैसे बिल्ली चूहे को दबाती है। इसने अपने दोनों हाथों को सर से बुलंद किया और ये कहते हुए उछाल दिया, क्यों अपनी जीवन हत्या करने पर तुला हुआ है। ज़मीन पर गिरते ही मैंने अपनी कमर पकड़ ली। कमर में दर्द की एक लहर सी उठी और फिर खुद पर काबू ना रहा। गुस्से की निहायत ही शदीद हालत में बेख्तियार मेरे मुँह से हक़ अल्लाह का नारा निकला और उंगली भी उठ गई। हक़ अल्लाह की आवाज़ के साथ ही इसने एक करबनाक चीख मारकर अपनी गर्दन पकड़ ली और मर गया महाराज कहता हुआ ज़मीन पर लौटने लगा। मेरा दिल इस कामयाबी पर खुशी से झूम उठा। अभी मेरी ज़बान में तासीर थी। मैंने फ़ख्र गुरूर से तड़पते हुए सपेरे पर नज़र डाली, फिर कपड़े का थैला उठाकर जिसमें मन था चल दिया। अभी मैं 5-10 कदम ही चला होऊंगा कि मुझे एक साथ बहुत से बिल्लियों के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चलते चलते इतराफ़ में नज़र डाली, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वहशत से मेरे रुंगटे खड़े हो गए। मैंने बहुत से सांपों के फुनकार की आवाज़ भी सुनी। इनके रेंगने की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अपने औसान दुरुस्त किए और बेतहाशा दौड़ने लगा। मैंने दौड़ते हुए पक्के किले की चढ़ाई को अबूर किया और एक गली में दाखिल हो गया। ये गली मेरी जानी पहचानी थी। स्कूल के ज़माने में इस गली से गुजरा करता था। मैं अपने ख्याल के मुताबिक इस घर की तरफ जा रहा था जिसमें वो औरत अपनी बेहोश बेटी के साथ रहती थी, लेकिन ये क्या, गली तो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि मैंने गलियों को कई बार पार किया था और मुझे मतलूबा गली में होना चाहिए था। मैंने एक बार फिर गलियों का चक्कर लगाया और हर गली में मेहराबदार दरवाजे को तलाश किया, लेकिन उस मकान का मुझे दरवाज़ा कहीं नज़र नहीं आया। अब रात ख़त्म होने को थी। नीले आसमान के उफ़क़ पर सुबह के तारे झिलमिलाना शुरू कर दिया था। अपनी कोशिश में नाकाम होने के बाद मैं कुछ झुंझला सा गया। थैले में हाथ डालकर नाक का मन निकाला। मेरा ख्याल था अगर इस औरत का मकान यहीं कहीं करीब होगा तो मन की चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में मुझे बखूबी नज़र आ जाएगा, लेकिन मैं ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि मन के बजाय भुरभुरी मिट्टी की एक डली मेरे हाथ में थी। ये क्या हुआ, मैंने सोचा। मैं तो सपेरे से मन छीनकर भागा था, फिर ये मिट्टी की डली कहाँ से आ गई। मेरे मिजाज में एक बार फिर झुंझलाहट पैदा हो गई।
اور میں نے مٹی کی وہ ڈلی سامنے والے مکان کی دیوار پر دے ماری۔ اس کے ساتھ ہی کوئی بہت ہی دور سے ہنسا تھا، جیسے وہ میری ناکامی پر خوش ہو رہا ہو۔ پھر میرے کانوں میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ یہ ہنسی تو بالکل سکھ دیو کی آواز کی تھی۔ میں نے چونک کر چاروں جانب نظر دوڑائی، پھر اپنی بے وقوفی پہ خود ہی مسکرانے لگا۔ سکھ دیو یہاں کہاں؟ وہ سکھر میں اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر رہا ہے۔ سکھ دیو کا خیال آتے ہی میں نے سوچا کہ میں یہاں کس چکر میں پڑ گیا ہوں۔ مجھے تو سکھ دیو کے پاس جانا تھا، جہنم میں جائے وہ عورت۔ میں نے غصے سے بڑبڑایا، پھر میرے قدم خود بخود اسٹیشن کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ آخری حربہ۔ اس زمانے میں ریل گاڑیاں بھی پابندی وقت سے نہیں چلا کرتی تھیں، کیونکہ ہندوستان میں قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اور اگر کوئی گاڑی صحیح و سالم پہنچ بھی جاتی تھی تو اس کے آنے اور جانے کا وقت مقرر نہیں تھا۔ کراچی سے جو ہندو آتے تھے، رضاکار انہیں بھی ریل گاڑی کے آنے تک چھوٹی لائن کی طرف بھیج دیتے تھے، کیونکہ لٹے پٹے جو مہاجرین آ رہے تھے وہ کسی حد تک مشتعل تھے، اور اس طرح بڑی لائن کا پلیٹ فارم سنسار رہتا تھا۔ یہ سن 48-49 کی بات ہے۔ میں اسٹیشن پر پہنچ کر یوں ہی مٹر گشت کرنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ سکھر یا روڑی جانے والی کوئی گاڑی آ جائے تو اس میں بیٹھ جاؤں۔ ٹہلتا ہوا اس طرف نکل گیا جدھر بیت الخلاء بنے ہوئے تھے۔ یہاں روشنی برائے نام تھی۔ میں نے دیکھا بیت الخلاء سے ذرا فاصلے پر کوئی اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا ہے۔ میں دیکھنے کی خاطر آگے بڑھا تو دبی دبی سسکیاں سنائی دی۔ میں اور آگے بڑھا۔ یہ کوئی مصیبت زدہ عورت تھی جو تاریکی میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا۔ میں اور آگے بڑھا۔ میری آہٹ پا کر اس نے سر اٹھایا اور حیرت و خوشی سے چلا اٹھا، شانو! لڑکی نے چند سیکنڈ میری طرف دیکھا، پھر اپنے گلابی رخساروں سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، میں شانو نہیں، دھنو ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسی حیرت سے پوچھا۔ مجھے یقین تھا یہ شانو ہی ہے۔ اپنی قسمت کو رو رہی ہوں، وہ بے بسی سے بولی۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میری نظروں کے سامنے 10-11 سال پہلے کا وہ واقعہ گھوم گیا جب اس طرح غیر مناسب حالات میں شانو تک پہنچ گیا تھا، اور میں نے اس سے ویرانے میں رہنے کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنی زندگی کی کہانی سنا دی۔ وہ خود مر چکی تھی اور اس کی روح مجھ سے مخاطب تھی۔ موت کے وقت شدید خواہش کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے روح بھٹک رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے اس وقت بھی شانو کی روح نے کوئی ڈھونگ رچایا ہو۔ اس نے بتایا وہ سکھر سے ماں باپ کے ہمراہ آئی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ میر پور خاص کے راستے ہندوستان چلے جائیں گے، لیکن جب 24 گھنٹے تک چھوٹی لائن کی گاڑی نہیں آئی تو سب نے کراچی کے راستے ممبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے ماں باپ کراچی جانے والی گاڑی میں سوار ہو گئے، اور بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے وہ سوار نہ ہو سکی۔ یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے اسے ڈھارس بندھائی اور یقین دلایا کہ میں اسے بحفاظت کراچی پہنچا دوں گا۔ میری اس یقین دہانی پر اس لڑکی میں بھی ہمت بڑھی اور وہ میرے ساتھ چلنے کی خاطر کھڑی ہو گئی۔ جب ہم روشنی میں آئے تو میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ شانو سے ملتی جلتی ہے۔ وہ شانو نہیں تھی۔ سامعین، اب اس داستان کا عبرتناک حصہ شروع ہو رہا ہے، ساتھ ہی اس داستان کے اختتام کا آغاز بھی ہے۔ میں اس حصے کو بہت ہی مختصر بیان کر رہا ہوں۔ میں دھنو کو لے کر کراچی آ گیا۔ دھنو نے بتایا اس کے بہت دور کے رشتے دار گرو مندر کے آس پاس کہیں رہتے ہیں۔ ہم انہیں تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے، لیکن وہ لوگ بھی وہاں سے جا چکے تھے اور وہاں دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے تالا توڑا اور دھنو کے ہمراہ اس مکان میں رہائش اختیار کر لی۔ رہائش کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے اس کے ماں باپ کی تلاش شروع کر دی۔ میں ہر روز 1 ہفتے تک دھنو کے ہمراہ کیماڑی جاتا رہا۔ یہاں بھی ترک وطن کر کے جانے والوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ ہم دونوں نے گودی کا چپا چپا دیکھ ڈالا۔ اس کے ماں باپ کو نہ ملنا تھا، نہ ملے۔ وہ کشتی، اسٹیمر یا کسی اور چھوٹے جہاز سے چلے گئے ہوں گے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، دھنو ہندو تھی۔ وہ جن حالات میں مجھے ملی تھی اس کا تقاضا تھا میں اس کے ساتھ ہی رہوں۔ میں نے 1-2 بار سوچا بھی کہ اپنی راہ لوں، لیکن دھنو کی معصوم جوانی نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔
میں جانتا تھا کہ افراتفری کے اس دور میں کوئی اسے غلط راہ پہ ڈال سکتا ہے۔ دھنوں کے ساتھ رہ کر بہت جلد فکر معاش نے مجھے ستانا شروع کر دیا۔ میں تو بس ایک خالی انسان تھا جس کے پاس نہ دولت تھی نہ ہی کوئی ہنر، صرف تعلیم تھی۔ لیکن زمانے میں اس تعلیم سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت سرکاری دفاتر کی تعداد محدود تھی اور جو تھے وہ بھی مہاجروں کی آمد و رفت کی وجہ سے بند پڑے ہوئے تھے۔ معاش کے مسئلے کو دھنوں نے اپنا زیور بیچ کر حل کر دیا، گو کہ اس کا زیور بہت زیادہ نہیں تھا، وہ انتہائی قیمتی تھا۔ اسے بیچ کر جو پیسے ملے تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ ہم دونوں کئی برس تک نہایتی ٹھاٹھ کی زندگی گزار سکتے تھے۔ میں نے دیکھا وہ دھنوں نے سب سے پہلے غذائی ضرورت کا بندوبست کیا اور پھر آہستہ آہستہ گھر گرہستی بنانا شروع کر دی۔ مجھے بھی گرہستی سے دلچسپی ہونے لگی، میں بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا۔ میں نے اپنے لیے اور دھنوں کے لیے نیا لباس بنوایا تھا، پیسے زیادہ ہونے کی وجہ سے غیر ضروری اشیاء بھی خرید لایا تھا۔ اس زمانے میں جو لوگ یہاں سے جا رہے تھے وہ اپنی قیمتی اشیاء سستے داموں فروخت کر دیا کرتے تھے۔ میں اکثر و بیشتر ایسی چیزیں خرید لیا کرتا تھا۔ اسی طرح جب میں نے ایک بار کچھ سامان خریدے تو ان میں سے ایک پتھر کی بنی ہوئی ایک نہایت خوبصورت مورتی بھی نظر آئی۔ مورتی دیکھ کر دھنوں خوشی سے کھل اٹھی۔ اس نے کپڑے سے صاف کیا، دودھ سے نہلایا اور گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کر کمرے کے ایک طاق میں سجا دیا۔ ایک رات مجھے دھنوں کے کمرے سے گانے کی آواز سنائی دی۔ میں اپنے کمرے سے نکلا اور اس طرف چل دیا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ مورتی کے سامنے رقص کرتی ہوئی بھجن گا رہی تھی۔ کمرے میں برقی قمقمہ روشن تھا اور اس روشنی میں اس کا جسم سنگ مرمر کی طرح چمک رہا تھا۔ اسے میرے آنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ وہ مورتی کے سامنے والہانہ انداز میں رقص کرتی رہی۔ وہ نہ جانے کب سے اس طرح رقص کر رہی تھی کہ اس کے بدن پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ میرے دل میں پہلی بار ایک لہر سی اٹھی، پورے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میں نے یہ رقص پہلی بار دیکھا تھا۔ دل نے چاہا کہ دھنوں اس کی طرح رقص کرتی رہے۔ صنف نازک کیا ہے، اس کے دم سے کائنات میں کتنی رونق ہے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں ایک انمول نعمت سے محروم ہوں۔ جوانی کی حدود میں داخل ہوتے ہی روحانیت کے چکر میں پڑ کر میں مستانی کا ہو رہا، اور اس طرح میں نے اپنی زندگی کے انتہائی قیمتی دن تاریک الدنیا ہو کر گنوا دیے۔ مجھ سے زیادہ کم عقل، مجھ سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا جس نے اس دنیا کا مزہ چکھنے سے قبل ہی سے چھوڑ دیا۔ یہ دنیا اور اس کی دنیا کی رنگینیاں پہلی بار میرے سامنے آئیں تو مجھے اپنے ماضی پر افسوس ہونے لگا۔ مجھ سے زیادہ بد نصیب بھلا کون ہوگا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کی لذتوں سے فیض یاب نہیں ہوا۔ یہ دنیا بہت حسین ہے۔ اس دنیا کے خالق نے انسانی فطرت کے پیش نظر اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہنے دی اور انسان کو اختیار دیا ہے وہ جس طرح چاہے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ میں گزرے ہوئے دنوں پر پچھتا رہا تھا اور ساتھ ہی میرے دل و دماغ میں وہ تمام جذبات بیدار ہوتے جا رہے تھے جو فطرت کے عین مطابق تھے۔ دھنوں کب اپنا رقص ختم کیا مجھے نہیں معلوم، میں تو اس دیوی کو دیکھنے میں مہو ہو گیا تھا۔ رقص ختم کرنے کے بعد وہ مورتی کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ دھنوں، میں نے جذبات سے کپکپاتی آواز میں پکارا۔ دھنوں نے سجدے سے سر اٹھایا، میری طرف دیکھ کر معنی خیز انداز سے مسکرائی اور پھر مجھے بھی آنکھ کے اشارہ کرتی ہوئی دوبارہ سجدے میں گر گئی۔ دھنوں کی مسکراہٹ نے میرے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے مورتی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو کہا تھا اور میں اس کی خوشنویتی کی خاطر مورتی کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ انداتا، کتنا غلط خیال تھا میرا، کتنا سفلی ذہن تھا میرا۔ کاش اس وقت میں اپنے نفس پر قابو پا لیتا، شیطان کے بہکاوے میں نہ آتا۔ ابھی میں سجدے ہی میں تھا کہ کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ساتھ ہی قہقہا بھی بلند ہوا۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا، سکھ دیو کمرے کے درمیان میں کھڑا قہقہا لگا رہا تھا۔ یقین جانیے جس طرح ایک بار سکھ دیو مجھے اپنے سامنے اچانک دیکھ کر اچھل پڑا تھا، وہی حال اس وقت میرا بھی ہوا تھا۔
میرے ساتھی دھنوں نے بھی سکھ دیو کو دیکھا اور انداتا کہہ کر اس نے اپنا سر سکھ دیو کے قدموں میں رکھ دیا۔ دھنوں کی حرکت مجھے پسند نہ آئی۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ تم ایک انسان کو سجدہ کر رہی ہو اور تو جو ابھی ایک مورتی کو سجدہ کر رہا تھا۔ سکھ دیو نے طنزیہ ہنس کر پوچھا۔ میں سجدہ نہیں کر رہا تھا، میں نے برجستہ جواب دیا۔ میری دینی حمیت بیدار ہو گئی۔ یہ تو اور بھی انائی ہے۔ سکھ دیو نے آنکھیں نکال کر کہا، انسان ہو کر بے جان چیزوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ تمیز سے بات کرو۔ میں اس کے طنز پر تل ملا کر ڈانٹا۔ او ہو، پتھروں کو سجدہ کرنے والا مجھے سبق پڑھانے چلا ہے۔ سکھ دیو نے فلک شگاف قہقہہ لگا کر بھرپور طنز کیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کھسیانہ ہو کر پوچھا۔ لو بھلا، یہ بھی بتانے کی بات ہے۔ وہ فضا میں ہاتھ لہرا کر بولا، پچھلے دنوں تم نے جو مجھے کشٹ دیا تھا، اب اس کا اپائے کرنے آیا ہوں۔ پھر وہ زہر خند سے لہجے میں بولا، کیا آپ کو سب کچھ بتانا ہوگا؟ اور واقعی میں تو سب کچھ بھول چکا تھا۔ میں گھر سے نفس کو کچلنے کی خاطر نکلا تھا۔ میں تو سکھ دیو سے معافی مانگنے جا رہا تھا، لیکن دھنوں کے چکر میں پڑ کر ایک بار پھر راستے سے بھٹک گیا تھا۔ کیا نفس اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا؟ مجھے خاموش دیکھ کر سکھ دیو عیاری سے بولا، کیا وچار کر رہے ہو خان؟ سکھ دیو، میں سنجیدگی سے بولا، میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا اس پر مجھے شرمندگی ہے۔ میں نے ایک بار پھر حالات کو سنبھالنا چاہا۔ اب اتنے سمے گزر چکا ہے خان، وہ حقارت سے بولا۔ غلطی معاف کرنا میں نے نہیں سیکھی۔ کیا مطلب؟ میں نے ہراساں ہو کر پوچھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس دھرتی پر ایک ہی شکتی دان رہ سکتا ہے، وہ غرور سے بولا۔ اب سمے آ گیا ہے کہ فیصلہ کر لیا جائے۔ او ہو، مجھے ہی سنتے ہی جھرجھری سی آ گئی۔ دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کر میں یہ بھول گیا تھا کہ روحانی دنیا میں میرا رقیب بھی پیدا ہو چکا ہے۔ کیوں خان، یاد آیا؟ سکھ دیو نے اسی طرح حقارت سے پوچھا۔ میں دل ہی دل میں ایک وظیفہ پڑھا، لیکن اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا۔ میری روحانی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں، میری ماورائی طاقتیں گم ہو چکی تھیں۔ میں تو لوٹا لٹایا بس ایک انسان تھا، ایک عام سا بے بس اور مجبور انسان۔ نفس نے مجھے کہیں کا نہیں رہنے دیا تھا۔ شیطان نے مجھے عرش سے اٹھا کر فرش پر پھینک دیا تھا، اور ایک عام سا انسان جب اپنے سامنے طاقتور کو دیکھتا ہے تو خوشامد کا ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ میں نے وہی حربہ استعمال کیا اور بولا، پرانی باتوں کو چھوڑو، اب ہم دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ دوست؟ اس نے نفرت سے میرا ہاتھ جھٹک کر کہا۔ اس دھرتی پر میری صرف ایک دوست تھی۔ اس کا اشارہ مستانی کی طرف تھا۔ میں اسے پریم کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، اس لیے وہ جنم جنم سے بھگوان کی اوتار تھی۔ اس نے بھگوان کے پریم میں اپنا جیون تیاگ دیا تھا، اور تم پریم کو کیا جانو؟ تم تو ایک حقیر سے کیڑے ہو۔ کسی کو حقیر سمجھنا اچھا نہیں۔ میں نے اسے خوشامد سے سمجھایا، اس دنیا میں کوئی حقیر نہیں۔ خان، جب تم نے حویلی میں کشت دیا تھا تو میں نے تمہیں اخلاق کا درس نہیں دیا تھا، وہ تکبر سے بولا۔ لیکن اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا تمہیں تباہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ تم گیان دھیان کیا جانو۔ تمہاری مثال تو اس کتے کی طرح ہے جو روٹی کے ٹکڑے کی خاطر اپنے مالک کا در چھوڑ دیتا ہے۔ سکھ دیو نے کتنی صحیح مثال دی تھی۔ میں نے دنیا کی خاطر اپنے رب کا در چھوڑ دیا تھا، اور اپنا مجنونانہ ٹھکانہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ وہ اسی طرح اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تمہیں تباہ کرنے کی خاطر مجھے بڑے ہی جتن کرنے پڑے ہیں، مجھے قدم قدم پر تیری نگرانی کرنی پڑی ہے۔ پھر اس نے قدموں میں پڑی ہوئی دھنوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور شیطانی قہقہہ لگا کر بولا، اسے پہچانو خال، یہ میری داسی شانو ہے۔ میں نے اس کی متوجہ کرنے پر غور سے دھنوں کو دیکھا۔ وہ شانو ہی تھی،
میری داسی کو تمہارے پیر نے بلے کے جسم میں قید کر دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس کو بیکل آتما کو چین نہیں تھا اور تمہارے پیر کے سروگ باش ہونے کے بعد پھر میرے پاس چلی آئی۔ میں نے اسے تمہارے کام پر لگا دیا، سکھ دیو نے بڑے ہی فخر سے بتایا۔ پھر اس کی جانب تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اس نے ہی بڑا ہی کام کیا، بڑا ہی کام۔ اور جب اس کام کے عوض اس کی ہستی کو چین مل جائے گا۔ یہ کہہ کر سکھ دیو اپنے سر کے بالوں میں سے ایک بال توڑا، اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور شانوں کے گلے میں ہار کی مانند ڈال دیا۔ شانوں کے چہرے پر خوشی مسرت دوڑ گئی۔ اس نے دوبارہ جھک کر سکھ دیو کے چرنوں کو چھوا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے پرنام کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے یہ جان کر سخت غصہ آیا کہ سکھ دیو نے اپنی داسی کے ساتھ مل کر مجھے تباہ کر دیا، لیکن اس میں سارا قصور میرا ہی تھا۔ اگر میں نفس کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتا تو یہ دن دیکھنے کو نہ پڑتے۔ اگر میں دنیاوی آسائشوں میں نہ پڑتا تو سکھ دیو کی کیا مجال تھی کہ وہ مجھے تباہ کرتا۔ میرے تکبر سے، میرے غصے سے، میرے نفس کی کمزوری سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ جان چکا تھا کہ روحانی دنیا میں میرے مزاج کے مطابق میری حیثیت بچے کی طرح ہے جسے کھلونے دے کر بہلایا جا سکتا ہے۔ اگر مستانی زندہ رہتی تو ممکن تھا کہ مجھے اس دنیا کا پختہ ذہن رکھنے والا باسی بنا دیتی۔ میں تو ظاہری شان و شوکت میں ایسا کھویا کہ اس کی تمام ہدایات کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ مستانی کے ہر الفاظ میرے دماغ میں گونجنے لگے، خان اپنے نفس کو قابو میں کرو۔ اس نے بڑے بڑے زاہدوں کو روندے درگاہ خداوندی کر دیا ہے، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ وقت گزر چکا تھا۔ سکھ دیو میرے سامنے چٹان کی مانند سینہ تانے کھڑا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا میں اب کچھ نہیں ہوں، اس کے باوجود انتقام لینے پر تلا ہوا تھا۔ سکھ دیو نے کچھ پڑھ کر میری طرف پھونکا۔ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے پورے بدن میں آگ لگ گئی ہے۔ میں نے تکلیف سے چیختے چلاتے ہوئے کہا، اس کی منت سماجت شروع کر دی۔ سکھ دیو میں ابھی شرافت باقی تھی۔ میرے اس طرح چیخنے چلانے پر اس نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر نہایت غرور سے بولا، خان، میں سمجھا تھا کہ تم کچھ نہ ہو کر بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگے، لیکن اب معلوم ہوا کہ تم فقط مٹی کا ڈھیر ہو، اور میری شان کے خلاف ہے کہ مٹی کے ڈھیر کو رون ڈالوں۔ اتنا کہہ کر اس نے دوسری پھونک ماری جس سے میرے جسم کو قرار آ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے انگلی کا اشارہ کیا، اس سے زمین پر بیٹھتا چلا گیا جیسے میرے جسم کی جان نکل گئی ہو۔ پھر وہ نہایت فاتحانہ انداز میں بولا، میرا یہ کش تم کو عمر بھر رلاتا رہے گا۔ آج سے تم کوڑی بن کر در در کی بھیک مانگتے پھرو گے۔ پھر اگر میں نے ایسی بات بتائی جسے یاد کر کے مجھے آج بھی حیرت ہوتی ہے۔ اس نے کہا، خان، ممکن ہے اب ہم جیون بھر نہ مل سکیں، لہذا تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مستانی کا پتہ میرا گرو تھا، میرا پیر و مرشد تھا۔ میں نے اپنا جیون اس کے پیروں کے تلے گزارا ہے۔ میں جو کچھ بھی ہوں اس کی بدولت ہوں۔ میں اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے پیر و مرشد کا کہنا تھا کہ میں اپنے مسلک ترک کر دوں، جبکہ مجھے ہندو دھرم صرف اس وجہ سے پیارا تھا کہ وہاں میری بے پناہ عزت تھی۔ بس ایک اختلاف تھا۔ اس کے بعد سکھ دیو چلا گیا۔ وہ پھر کبھی دکھائی نہیں دیا اور میں کوڑی بن کر فٹ پاتھ پر آ گیا۔ خان نے آخری جملہ ادا کر کے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر رو رہا تھا۔
یوں تو یہ داستان یہاں اختتام پذیر ہو جاتی ہے، لیکن جب تک خان کے انجام کا علم نہ ہو تشنگی سی باقی رہتی ہے، اور یوں اس داستان کا آخری باب بھی اب باقی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو خان کے انجام سے آگاہ کروں، بہتر سمجھتا ہوں کہ خان سے اپنی ملاقات کا حال بھی سنا دوں۔ خان سے میری ملاقات نہایت ڈرامائی انداز میں گرو مندر کے چوراہے پہ ہوئی تھی۔ صدر جانے کے لیے بس کے انتظار میں کھڑا تھا کہ کسی نے میری پتلون کا پائچہ پکڑ کر کھینچا۔ میں نے دیکھا ایک فالج زدہ شخص نہایت کمزور آواز میں مجھ سے پانی پلانے کو کہہ رہا ہے۔ وہ نہ جانے کب سے پیاسا تھا، اس کے ہونٹوں پہ پپڑیاں سی جمی ہوئی تھیں اور سینے سے نیچے کا تمام دھڑ مفلوج تھا۔ وہ شخص نہایت سسکتی ہوئی زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے اسے ایک جھوپڑے میں بنے ہوئے ہوٹل سے لا کر پانی پلایا۔ میرا خیال تھا وہ ہندو مسلم فسادات میں زخمی ہو کر مفلوج ہو گیا تھا، لیکن جب میں نے پوچھا تو اس نے اپنی عبرتناک داستان سنائی جو آپ سن چکے ہیں۔ میں ہر روز گرو مندر سے صدر بس کے لیے جایا کرتا تھا اور اس طرح خان سے میری شناسائی ہو گئی۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے التجا کی کہ میں اسے ریکسر لائن، جسے شاید گڑیا باغیچہ بھی کہتے ہیں، کے آخری سرے پر واقع ایک مزار تک پہنچا دوں۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس ولی کی چوکھٹ سے ضرور صحت یاب ہو کر اٹھے گا۔ میں نے اسے مزار تک پہنچا دیا۔ مجھے خان سے ہمدردی ہو چلی تھی۔ میں ہر جمعرات کو اس کے پاس جایا کرتا اور دوسرے فقیروں سے الگ تھلگ مزار کے احاطے کے باہر سیڑھیوں کے قریب پڑا رہتا تھا، جیسے اندر جانا چاہتا ہو۔ اچانک جمعرات کو جب میں وہاں پہنچا تو خان نہیں تھا۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا۔ جب وہ نہیں ملا تو آس پاس موجود فقیروں سے اس کے بارے میں معلوم کیا۔ انہی میں سے ایک نے نہایت عجیب سی بات بتائی۔ اس نے بتایا، جب میں پچھلی جمعرات کو خان سے مل کر چلا گیا تو اگلے دن جمعے کو ایک نہایت حسین و جمیل دوشیزہ عربی لباس پہنے ہوئے آئی تھی، اور اس کے لب و لہجے سے بھی معلوم ہوتا تھا وہ عربی ہے۔ مزار پر پھولوں کی چادر چڑھانے آئی۔ اس کے ساتھ ایک عمر رسیدہ بزرگ بھی تھے۔ جب وہ وہاں سیڑھیوں چڑھ کر اوپر جانے لگی تو خان نے انہیں دیکھ لیا اور وہ مستانی کہہ کر چلایا۔ عربی دوشیزہ اور عمر رسیدہ بزرگ نے سڑک کی طرف نظر دوڑائی، پھر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ نوجوان دیوانوں کی طرح مستانی اور بابا جی کہہ کر انہیں آوازیں دینے لگا۔ عربی دوشیزہ عمر رسیدہ بزرگ کے ہمراہ مزار کے اندر چلی گئی، جیسے ان دونوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ پھر خان پوری قوت سے اپنا جسم گھسیٹ گھسیٹ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا وہ ہر حال میں مزار کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ وہ جوش میں کئی سیڑھیاں چڑھ گیا، لیکن پھر اس کے ہاتھوں کے جواب دے گئے، ہمت ہار گیا۔ وہ اوپر کی آخری سیڑھی سے لڑھکتا ہوا نیچے آیا اور دم توڑ گیا، اور پہلی سیڑھی کے پاس اسی طرح سے پڑا تھا جیسے مزار سے کسی نکلنے والے کو دیکھ رہا ہو۔ عربی دوشیزہ عمر رسیدہ بزرگ مزار سے نکلے اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر خان کے پاس پہنچے۔ ان دونوں نے گلاب کے پھولوں کی چادر اس پر ڈالی اور پھر عمر رسیدہ بزرگ نے اسے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور جھاڑیوں کے درمیان وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے قبرستان کی طرف چل دیے۔ وہ عربی دوشیزہ عمر رسیدہ شخص کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ میں نے بہت معلوم کرنا چاہا، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا کہ انہیں پہلے کبھی کسی نے مزار پر آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، اور آج مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہیں مستانہ اور بابا جی عالم اطراف میں خان کو لینے تو نہیں آئے تھے۔ کتاب کا آخری پارٹ اختتام پذیر ہوتا ہے۔